السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بحر شریعت حصہ اول کا پارٹ نمبر 32 پارٹ نمبر 32 پڑھیں گے۔ اور جو ٹاپک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے قادیانی، اور ایک نمبر قادیانی، یعنی یہ جو فرقے ہیں یہ کس وجہ سے الگ ہوئے، کس وجہ سے انہیں باطل کہا گیا، کیا وجہ ہے ان کی، یہ سب باتیں اس میں فل ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ دیکھیں، قادیانی کے مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو ہیں، یعنی یہ جو قادیانی لوگ ہیں اس کے پیروکار ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اس شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کی۔ اس نے مرزا احمد نے، ٹھیک ہے، خصوصاً حضرت عیسیٰ روح اللہ کلیمۃ اللہ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مریم کی شان جلیل میں تو وہ بیہودہ کلمات استعمال کیے جن کے ذکر سے مسلمان کے دل ہل جاتے ہیں، مگر ضرورت زمانہ مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ان میں کے چند بطور نمونہ، یعنی نمونے کے طور پر ذکر کیے جائیں۔ خود مدعی نبوت بننا کافر ہونے اور ابدالآباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا کہ قرآن مجید کا انکار اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننا، آخری نبی نہ ماننا، یہی اس کے لیے تو کافی تھا نا۔ مگر اس نے اتنی ہی بات پر اکتفا نہ کیا، یعنی اتنے پہ نہ رکا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب و توہین کا وبال بھی اپنے سر لیا، اور یہ صدہا کفر کا مجموعہ ہے کہ ہر نبی کی تکذیب مستقلاً کفر ہے، اگرچہ باقی انبیاء و دیگر ضروریات کا قائل بنتا ہو، یعنی دوسری چیزوں کو مانتا ہو، بلکہ کسی ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہے، یعنی ایک نبی کو جھٹلایا تو سمجھو اس نے سب کو جھٹلایا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آیت، یعنی آیت کریمہ، ٹھیک ہے، کذبت قوم نوح المرسلین وغیرہ، یعنی یہ آیت اور اس کے علاوہ اور بھی اس کی شاہد ہے، اور اس نے صدہا کی تکذیب کی اور اپنے کو نبی سے بہتر بتایا۔ ایسے شخص اور اس کے متبعین، یعنی اس کے پیروکار، اس پر عمل کرنے والے، اس کے پیچھے چلنے والے کے کافر ہونے میں مسلمانوں کو ہرگز شک نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پر مطلع ہو کر جو شک کرے خود کافر ہے۔ جو شک کرے مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر میں وہ بھی کافر ہے، کیونکہ شک کی گنجائش نہیں ہے، بالکل ظاہر ہے۔ اب اس کے اقوال سنیں، دیکھیں اس نے کیا کیا لکھا ہے، کتابوں کے نام بھی آئیں گے، ہے نا۔ دیکھیں اس کی کتاب ہے ازالہ اوہام، یعنی وہموں کا ازالہ، صفحہ نمبر 533 میں اس نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی، یعنی خود اپنے بارے میں، دیکھو تو صحیح کیسی بڑائی کر رہا۔ اس طرح انجام آتم کے صفحہ 52 میں ہے کہ اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا قبل اس کے کہ جو میرا نام پورا ہو، یعنی احمد یعنی وہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اس طرح اس کو بشارت ملی۔ صفحہ نمبر 55 پر ہے کہ تجھے خوشخبری ہو اے احمد، تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ دیکھیں کیسا کیسا اس نے لکھا ہے بکواس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو آیتیں تھیں انہیں اپنے اوپر جما لیا، یعنی فیٹ کر لیا۔ اس طرح انجام وہی کتاب صفحہ جو ہے 78 میں کہتا ہے کہ جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا ترجمہ اس نے کیا کیا کہ تجھ کو تمام جہان کی رحمت کے واسطے روانہ کیا۔ دیکھیں یعنی جہالت ہے، عقل پر پردہ پڑ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اسی طرح نیز یہ آیہ کریمہ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد سے اپنی ذات مراد لیتا ہے، یعنی احمد سے وہ مرزا احمد اپنے آپ کو لے رہا ہے مراد کہ یہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح دافع البلا صفحہ 6 میں ہے، مجھ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں انت منی بمنزلۃ الاولادی انت منی وانا منک، دیکھو تو صحیح اس کی عقل ہے، یعنی اے غلام احمد تو میری اولاد کی جگہ ہے، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں،
اس طرح ازالہ اوہام صفحہ 688 میں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام و وحی غلط نکلی تھی. بولو. صفحہ 8 میں ہے کہ حضرت موسیٰ کی پیش گوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر نہیں ہوئی جس صورت پر حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں، یعنی سب نبیوں کا یہ معاملہ چھیڑ رہا ہے، امید باندھی تھی. غایت ما فی الباب یہ ہے کہ حضرت مسیح کی پیش گوئیاں زیادہ غلط نکلی. بولو، نبی کو غلط کہہ رہے ہیں. اس طرح ازالہ اوہام وہی کتاب نا 750 میں کیا ہے کہ سورہ بقرہ میں جو ایک قتل کا ذکر ہے کہ گائے کی بوٹیاں ناش پر مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا تھا اور اپنے قاتل کا پتہ دیا تھا، یہ محض موسیٰ علیہ السلام کی دھمکی تھی اور علم مسمرزم تھا. یعنی یہ ایسا ثابت کر رہا ہے کہ یہ والا علم تھا. اب دیکھیں اسی کے صفحہ 753 میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 4 پرندے کے معجزے کا ذکر جو قرآن شریف میں ہے 3 پارے میں نا، وہ بھی ان کا مسمرزم کا عمل ہے. اب دیکھیے مسمرزم یہ پورا یہ نیچے دیا ہوا ہے، یہ اس کی کتاب کہاں لکھا ہے، یہ دیا ہوا ہے، یہ یہاں پر یہ پورا لکھا ہوا ہے. دیکھیں پورا مطلب پروف کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں مفتی امجد علی اعظمی صاحب. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ صرف بغیر پروف کے ایسے ہی بات ہو رہی ہے. اسی طرح دیکھیے صفحہ 629 ہے نا، ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیش گوئی یعنی پہلے خبر کی اور وہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کو شکست ہوئی بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا. اللہ اکبر، لا حول ولا قوت. اسی کے صفحہ اس نے جو ہے 26-28 میں لکھا ہے کہ قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا ہے، یعنی سختی والی زبان، یعنی غلط ہے یوں کہنا چاہ رہے وہ. اور اپنی براہین احمدیہ کی نسبت ازالہ وہ کتاب کا نام ہے، اس میں 532 میں اس نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ براہین احمدیہ یہ خدا کا کلام ہے. بولو، خود کی کتاب کو کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کا کلام، یعنی کتنا بدبخت انسان ہے. اس طرح 40 نمبر کتاب ہے، اس میں 2 صفحہ 13 پر لکھا ہے کہ کامل مہدی یعنی مکمل ہدایت دینے والے جو تھے یا ہدایت پہنچانے والے نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ ہے نا، ان اولو العزم مرسلین کا ہادی ہونا درکنار، یعنی یہ تو بعد میں یہ نہیں ہو سکتے، پورے راہ یا فتنہ بھی نہ مانا، پوری راہ بھی نہیں مانی فتنہ بھی نہ مانا، ایسا کہہ رہی ہے. اب خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو گستاخیاں کی ان میں سے چند یہ، اب یہ کچھ ہی بتا رہے مفتی صاحب، سب نہیں بتا رہے، کچھ. ٹھیک ہے، کون سی؟ دیکھیں معیار صفحہ 13 کیا لکھا اس نے، اے عیسائی مشزیو اب ربنا المسیح مت کہو، اور دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے. بولو. اس طرح صفحہ 13 اور 14 میں لکھا ہے کہ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر، یعنی حضرت عیسیٰ سے بڑھ کر یہ ہے خود احمد قادیانی، اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا تا یہ اشارہ ہوا کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنا غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ کیسا مسیح ہے جو اپنے قرب اور شفاعت کے مرتبے میں احمد کے غلام سے بھی کمتر ہے. دیکھیں تو اسے کیسی گستاخ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کو اپنے سے کم کہہ رہا ہے، بولو نبی کو. خیر یہ تو جہنمی ہوا، اس کے پیروکار بھی جہنم، اللہ میں ان سے اور ان کے فتنے سے بچائے. پارٹ نمبر 32 میں آگے اور بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے.